تو ابو ہریرہ فرماؤندے لوگو اے عورتوں مڑ دو کرانوں کیونکہ میں اپنے حبیب ابو القاسم سنیا وہ ساڈا صرف نبی نہیں سی ساڈے دلاں دا ٹکڑا دل چ ساڈے مقام سی لا اکبر اللہ صلاۃ امراتن طیبت لہذا المسجد اور المسجد حتی تغتسل کغسلها من الجنابہ۔ حضور نے فرمایا کہ جیڑی عورت خوشبو لوا کے مسجد جاؤ گی اللہ دی نماز نہیں قبول کرتا جب تک وہ جا کے ادنا نہا کے اس خوشبو نو دور نہ کرے جیویں غسل جنابت کیتا جائے مار مار کے صابنہ نہ کڈے تد شاید وہی توبہ قبول ہو جائے ورنہ رب دی مار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لکھیا کہ عورت جڑی سی زینت کر کے نکلی آسے نہ لا زوجہ خامد نے بھی اجازت دیتی مالک نے کہا چل کوئی نہیں بن سور کے چلی جا فاخبر بعمر بن الخطاب حضرت عمر رضی اللہ اطلاع ہوئی فتارا برا لیا اس عورت نوں فلم یکبر اللہ عورت نہ لبی فقام خطیبا فقال هذا الخارج وهذا المرسل لو قدرت علی ما اللہ شترت بہ۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا عورت بھی مل جاندی نا تو انہوں کرن والا بھی مل جاندہ تو میں وہ سزا دیندہ دنیا کم جاندی نہ مرادو مدینے چ کر دے سی تخرج المرأۃ الی ابیہا یکید بنفسہ و الی اخیہا یکید بنفسہ۔ فرمایا انہاں دے بہانے نہ سنیو انہاں آکھنا پیو بیمار ہے خبر لین چلی ہیں بھرا بیمار ہے دھوکھا دیندیاں دے مکار ہے عورتاں فاذا خرجت فلتلبس حافظا جدوں جاوے تے میلے پا کے جائے فاذا رجت فلتاخذ زینتها فی بیتها ولتزین لزوجها اینا شوق ہے تے گھر والے نہیں سمرے اوتھے لاوے خوشبوئاں جو مرضی کردی پھرے او نیکی اپنے خاوند لئی بنے سوار جسے موقع باہر کنے دیکھنا انہوں جنہیں انہوں پسند کرنا خرج ہے اے تھوڑیاں جی میں پڑھیاں ورنہ پورا باب جڑا 370 تو جائے کہ 374 تک امام نے تلی امام عبدالرزاق مسند تو اللہ رب العالمین نے یہ ہوئی احکام دیتے اور دوسرے پاسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا بھی نہیں کپڑے پاتے تھی نہیں کپڑا بذات خود بھی زینت نہیں ہونا چاہیے اگر بالکل سارا کچھ ٹکیا مگر وہ کپڑا آپ اینا آلا ہر کوئی انہوں ویندا پردہ کوئی نہیں رہا بالکل عورت کا کپڑا سادہ وہ زینت نہیں ہونی چاہیے گھر جو مرضی کر دی پھرے فضفاظ ٹلا کسیا نہیں ہونا چاہیے اتنا ٹلا ہوئے پہ وہ جسم کا کوئی حصہ نہیں معلوم ہوتا فرمایا نال سفیق موٹا اگر ہے بھی ٹلا ٹلا مگر موٹا نہیں باریک ہے وچوں سب کچھ جس طرح وال نظر آؤندے وہ سر کوئی فائدہ نہیں اس تو فرمایا لباس کی کہ وہ زینت والا نہ سادہ کپڑے موتی ٹنگ لے اور سارے لا لے تو خام خالا تماشا ہر کوئی دیکھو اور اگر وہ باریک ہے کچھ نہیں اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک گروہ عورتوں کا پیدا ہونا جڑیاں بد نصیب میرے زمانے چ نہیں وہ پیدا ہوئیاں مگر رب دسیا بھی ہونیاں پیدا تے اللہ دے رسول جنت دی خوشبو 500 سال تک دور ہون گے جے لوگ آؤندی ہے مگر انہوں نے نہیں نصیب ہونی انہوں نے وہ خوشبو سونگنی انہوں کا آپ نے فرمایا انہوں نے وہ عورتیں بھی جڑیاں باریک لباس پہن ایسا لباس جڑا بالکل نہ ہر شے باوجود پہن دے ننگیاں دی ننگیاں کھ فائدہ نہیں انہوں دے لباس دا یا تنگ ہے نا پستان نظر آ رہا ہے کوڈے نظر آ رہا ہے یا ایسا سمجھو باریک کہ وہ سب کوئی نظر آؤں اما عائشہ رضی نے دیکھا اپنی بھتیجی نے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر نو وارا خمار رقیق دوپٹہ ہیگا سی اے قیامت تے نہیں سی نا سب کوئی ننگا دوپٹہ سی شیف وان جبین ہے مگر وہ چندیا متھا صاف نظر آؤں وچوں دستا باریک فشکت عائشہ رہا اما عائشہ رضی نے پاڑ کے آ ماریا وقار تما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور پھر آکھیا پت تو جاندی نہیں کہ سورۃ نور قرآن نے کی اتاریا ثم ذات بخمار فکساتا پھر موٹا دوپٹہ منگوایا تو دے سر تے دے تو حضور فرماؤندے کاسیات آریات میری امت عورتاں ہونگیاں کپڑے پہنے ننگیاں دی ننگیاں الا رؤسن کاسنم تل بخت اور جو حضور نے دسیا نظر نہیں آ گیا سراں تے انہاں دے اس طرح چونڈے تے پھل لائے تے اور جویں بختی اونٹاں دیاں کوانا جویں اونٹ دیاں وڈیاں وڈیاں کوانا نا ایداں الانوہن فانہن ملعونات انہاں تے لعنت کرے او ملعون عورتاں کوئی انہوں نے عورت نہ آکھے نہ بھن آکھے نہ ترقی یافتہ آکھے لعنت پہ جو انہاں کنجریاں تے رب دی مار ہے انہوں تے کوئی شے نہیں انہوں دے پلے بالکل پھر فرماؤندے دیکھ امام ابن حجر الحتمی نے المحرم کبیرہ گناہ تے انہوں شمار کیا کہ اگر کپڑا اینا باریک جسم سارا نظر آؤ کبیرہ وذکر ھذا من الکبائر ظاہر لما فیہ من الوعید شدید امام فرماؤندے دا کبیرہ ہونا صاف ظاہر ہے کیونکہ لعنت جڑی ہے کبیرہ گناہ تو گھٹ نہیں ہوندی یہ چھوٹا موٹا ہوندا حضور کیا آندے کہ لعنت کرو انہوں نے اللہ دی رحمت تو ہمیشہ واسطے نا امید کرو پھر بناؤں دے کہ چیزاں
کہ کوئی عرض نہیں کوئی عرض نہیں، بالکل غلط ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت دیا حضرت اسامہ پر بیعت فرماؤندے کہ دیا قلبی رسول اللہ واسطے لیا سی مصری بنی چادر، رسول کریم علیہ السلام نے وہ دیتی حضرت اسامہ نو، آپ دے بیٹے پالیا سی انہوں، فقصیت امراتی، میں اپنی بیوی نو پہناتی، فقال ما لکم لم تلبس القبطیہ، حضور نے فرمایا اسامہ کی گیا تو یارو چادر پہندا ہی نہیں چادر، قالت کسوت امراتی، کہنے لگا میں تو اپنی بیوی نو پہناتی، قال مرھا فلتجل تحت غرالا، فرمایا جے دیتی انہوں کہا وہ تھلے کپڑے لاوے اور 2-3 ترہ لاوے، فإنی خاف ان یصف حجم عظامھا، وہ باریک سی تیرلی ٹھیک سی مگر عورت نے اگر پہنی وہ سارا بدن دسنا، وہ ہڈیاں اور سارا حجم نظر آنا، اس تو انہوں کہہ بھی چھپاوے۔ پھر فرمایا خوشبو نہیں ہونی چاہیے، باہر نکلدیاں وہ ساری حدیثاں لکھیاں جنہاں تو حضرت موسیٰ دی سن لو، ایما امرأۃ استاطرت مرت علی قوم لیجد مریہ فیضان، توبہ توبہ، اللہ دے رسول دی زبانوں یہ گل نکلی، فرمایا جس عورت نے عطر لایا تے لوگاں دے کولوں دی لنگھی بھی میری خوشبو انہاں نوں آوے، فیضانیہ اور زانیہ عورت اور زنا ہو چکا، بالکل اللہ نے دیکھ لیا کہ بدماش اور زانیہ اور تیرا رب دی مار ہے۔ قال ابن دقیق العید فیہ حرمت الطیب لا مریدۃ الخروج الی المسجد لما فیہ من تحریک الداعیۃ شہوۃ الرجال، اور سدے ذرائع کہ اخیر نہ ویکھو پہلا ہی ویکھو کہ کدھر نوں سرک جاندی ہے برائی ہے۔ فرمایا تو پتہ لگا، بہت بڑے امام ہیں ابن دقیق العید کہ تو پتہ لگا کہ مسجد میں بھی اگر کوئی عورت جانا چاہتی خوشبو حرام ہے، کیونکہ جناب مردوں کی شہوت جڑی زور کل تو فیضا کان ذالک حرام اللہ مریدۃ المسجد۔ اللہ اکبر، علامہ البانی فرماؤندا جڑی مسجد نوں جان لگی وہ لیے جدوں حرام ہے، فماذا یکون الحکم علی مریدۃ السوق ولا ذکر شوارع، آ سٹیجاں تے بیٹھیاں تے ڈرامے کر رہیاں تے نچدیاں، فرمایا انہاں لیے کس طرح انہاں دا حکم کی سخت ہو، مسجد والی دا ہے تے جڑیاں یہ کردیاں کہ بازاراں جائیے تے سڑکاں جائیے، لا شک انہ اشد حرمۃ و اکبر اسما، کوئی شک نہیں کوئی اتنا زیادہ حرام ہے اور تو زیادہ گناہ۔ وقت ذکر حتمی فی الزواج ان خروج المرأة من بیت مطہرہ متزینہ من الکبائر ولا اذن لها زوجها، امام ابن حجر حتمی فرماتے زواجر کہ عورت دا کروں خوشبو لا کے نکلنا، کپڑے پہن کے نکلنا ایک کبیرہ گناہاں چواں، پاویں او دا خامد کنجر بھی اجازت دے، او دے اجازت دینا بھی حلال نہیں ہوندا، حرام ہی حرام۔